باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ مسیح خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں جواد اقبال آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہو گیا ہوں بائبل کے متعلق بہت ہی اہم موضوع لے کر، اور دلچسپ بھی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا عنوان ہے کتاب کی ایجاد۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کتاب کیسے وجود میں آئی۔ تو جیسا کہ تمہار بہت بھاری تھے اور ان کو اٹھانا بھی کافی مشکل تھا، تو ایک لمبے تمہار پہ بائبل مقدس کے حوالہ جات کو ڈھونڈنے میں کافی وقت صرف ہو جاتا تھا۔ تو پھر دوسری صدی میں مسیحوں نے نئے عہد نامہ کی کتابوں کو اکٹھا کیا، اور یہ غالباً پہلے لوگ تھے جنہوں نے تمہاروں کے استعمال سے گریز کیا۔ تو اس کی بجائے انہوں نے پپائرس چرمی کاغذ کے ورقوں کو جو ہے اکٹھا کیا، اور انہیں درمیان سے طے کرنے کے ساتھ ساتھ سلائی اور طے شدہ ورقوں میں اضافے کی ایک ترکیب نکالی۔ تو بعض دفعہ ان کو ایک سخت جلد لگا دی جاتی تھی۔ تو اس ابتدائی قسم کی کتاب کو کوڈیکس اور اردو میں مخطوطہ جو کہ جس سے بائبل مقدس کی قدیم جو قلمی نسخہ جات مراد ہیں کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یوں کتاب جو ہے وجود میں آئی۔ تو جو لفظ میں نے کوڈیکس استعمال کیا ہے، یہ اصل میں ایک انگریزی میں بھی اس کو کوڈیکس ہی کہا گیا ہے، یعنی کہ اس کی آواز جو ہے وہ انگریزی میں بھی کوڈیکس ہے، لیکن اس کا مطلب جو ہے کہ جیسے چمڑے کی شیٹ تھی، پپائرس کی شیٹ تھی، تو ایکس وائی زیڈ کوئی بھی مواد جو ہے جو کہ شیٹس تھی ان کی ایک جگہ جو اکٹھا کر دینا، یعنی کہ ایک چیز کو تعمیر کر دینا، اس کو کوڈیکس کہا گیا ہے۔ تو آگے مخطوطہ کی طرف بڑھیں تو مخطوطہ کو جو انگریزی زبان میں مینیوسکرپٹ کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب یا ہاتھ سے لکھے ہوئے دستاویزات۔ تو آگے جو ہمارا اسی کی وضاحت مخطوطہ کی کرتا چلوں تو مخطوطہ سینائی کہ مخطوطہ کے ساتھ جو لفظ سینائی لگا ہے یہ کیوں لگا ہے یا اس کا مطلب کیا ہے، تو بڑھتے ہیں تھوڑی سی اور وضاحت کرتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں مخطوطہ سینائی کی کہ مخطوطہ کے ساتھ جو لفظ سینائی ہے وہ کیسے آیا۔ تو نیا عہد نامہ کے جو قدیم ترین نقلیں ہیں یہ تقریباً کچھ سن 300 کے قریب لکھی جا چکی تھی۔ تو اس کو مخطوطہ سینائی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کوہ سینا کے دامن میں سینٹ کیتھرین کی خانقاہ سے دریافت ہوئی تھی۔ تو بتاتا چلوں کہ خانقاہ جو لفظ ہے اس کو انگریزی میں مونسٹری کہا جاتا ہے۔ تو سن 1844 یعنی کہ 1844 میں ایک جرمنی کا عالم تھا جس کا نام قسطنطین ٹشینڈرف تھا۔ تو یہ اس مضافاتی جو خانقاہ تھی وہاں سیر کر رہا تھا، تو اس نے وہاں جو ہے ابتدائی یونانی زبان کے تمار دریافت کیے۔ تو یہ تمار جو ہیں عہد عتیق کے حصوں پر مشتمل تھے۔ تو اس نے اپنی اس دریافت کے جوش میں ٹشینڈرف نے دوبارہ جو ہے اسی خانقاہ کا دورہ کیا، اور تقریباً پوری بائبل کے اوراق کو جو پوری بائبل کے اوراق ہیں ان کو دریافت کیا۔ تو اب یہ مخطوطہ سینائی جو کہ لندن میں برطانیہ کے ایک عجائب گھر میں محفوظ ہے، تو یونانی زبان کے بائبل کے کچھ نسخہ جات میں سے کچھ اہم نسخہ مخطوطہ ویٹیکن جو کہ روم کے شہر ویٹیکن کی لائبریری میں موجود ہے۔ تو جو مخطوطہ اسکندریہ ہے وہ بھی برطانیہ کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ تو مخطوطہ سینائی کی جو صفحات ہیں اس کی جو تعمیر ہے یہ تصویر سکرین پہ آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ دیکھیے اور جو ہے لطف اندوز ہوئیے کہ قدیمی چیزوں کو سیکھیے، جانیے۔ تو اب بات کرتا ہوں کہ جس شخص نے یہ دریافت کیا مخطوطہ سینائی کو، جس کا نام قسطنطین ٹشینڈرف تھا اور یہ جرمنی کا عالم تھا، اس نے یہ جو ہے مخطوطہ سینائی کی دریافت کی تھی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو موضوع ہے جو میں نے رکھا تھا کہ کتاب کی ایجاد، آپ تک اس کی معلومات پہنچ چکی اور ہمارا جو موضوع ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ تو میں آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل بائبل ورڈ کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، کیونکہ آپ کی سپورٹ سے جو ہے مجھے بہت زیادہ حوصلہ افزائی ملے گی اور میں بہت ساری معلومات جو ہے اکٹھی کر کے آپ لوگوں تک لاتا رہوں گا۔ تو ہمارا جو اگلا موضوع ہوگا وہ ہے کہ بائبل مقدس کے اندر کیا پایا جاتا ہے۔ تو بتاتا چلوں کہ جیسے کہ عہد عتیق کی کتابیں ہیں تو شروع میں پیدائش ہے، پھر خروج ہے، پھر گنتی ہے۔ تو جو خروج ہے اس کو خروج کیوں کہا جاتا ہے، اس کے مطلب اور اس سے ساری کہانی کا نچوڑ جو ہے
कम अल्फाज में आप लोगों तक पहुंचाऊंगा कि खरूज को खरूज क्यों कहा जाता है, गिनती को गिनती क्यों कहा जाता है, या इस्तशना को इस्तशना क्यों कहा जाता है। ये सारी वजाहत जो आपके पास लेके आऊँगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।